अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है बच्चों आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। बच्चों आज हम 5 क्लास का चैप्टर पढ़ेंगे इस्लामी अखुवत। आप सब लोग अपने हाथ में पेंसिल ज़रूर पकड़ लीजिएगा। मैं आपको जो मुश्किल अल्फाज के मीनिंग बताऊंगी वो लिख लीजिएगा। शुरू करते हैं। अखुवत के मानी भाईचारे के हैं। अखुवत के मानी भाईचारे के हैं। जो इस्लाम एक दूसरे को भाई भाई बनकर रहने का हुक्म देता है वही इस वर्ड का मीनिंग है कि अखुवत के मानी भाईचारे के हैं। इस्लामी अखुवत से मुराद ये है कि सब मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। इस्लामी अखुवत से, जो आपके चैप्टर का नाम भी है, मुराद ये है कि सब मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। जो शख्स कलमा तैयबा पढ़ लेता है वो इस्लामी बिरादरी का हिस्सा बन जाता है। जो शख्स भी कलमा पढ़ लेता है वो इस्लामी बिरादरी का हिस्सा बन जाता है, यानी मुसलमानों के ग्रुप में शामिल हो जाता है, ख्वाह इसका ताल्लुक़ किसी भी मुल्क से हो या किसी भी रंग और नस्ल से हो। इसके बरक्स, बरक्स का मतलब होता है अलावा, इसके अलावा अगर कोई काफिर मुसलमान, इसके अलावा इसके बरक्स अगर कोई काफिर मुसलमान का कितना भी करीबी रिश्तेदार हो वो इस्लामी बिरादरी में शामिल नहीं हो सकता। सिर्फ करीबी रिश्तेदार होना काफ़ी नहीं है, अगर कोई कलमा तैयबा पढ़ेगा तो ही मुसलमान होगा। कुरान मजीद में मोमिनों के इसी ताल्लुक़ के बारे में इरशाद हुआ है, इन्नमल मुमिनूना इख्वाह। तर्जुमा, बेशक अहले ईमान आपस में भाई भाई हैं। अखुवत उम्मत मुस्लिमा के लिए एक बहुत बड़ी नेमत है, यानी भाईचारा जो है, अखुवत यानी भाईचारा, भाई भाई बनकर रहना, ये उम्मत मुस्लिमा यानी मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ी नेमत है। ये अल्लाह का वो ख़ास फ़ज़ल है जिससे मुसलमान एक दूसरे के लिए मोहब्बत और हमदर्दी के जज्बात रखते हैं। मुसीबत में एक दूसरे के काम आते हैं और दुनिया के किसी भी कोने में मुसलमानों पर आने वाली तकलीफ़ को अपनी तकलीफ़ और दुख समझते हैं। ये वो जज्बा और एहसास है कि सारी दुनिया की दौलत खर्च करने से भी हासिल नहीं होता। ये अल्लाह ताला का हम मुसलमानों पर एहसान है, जिसका ज़िक्र करते हुए अल्लाह ताला फरमाता है, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन कुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। तर्जुमा, और सब अल्लाह की रस्सी मजबूती से थाम लो और तफर्रके में ना पड़ो। अल्लाह की रस्सी दीन इस्लाम है। अगर सब उसको मजबूती से पकड़ लेंगे, उस पर अमल करेंगे, उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे तो वो ग्रुप्स में नहीं बटेंगे, यानी उन्हें कोई तोड़ नहीं सकेगा। और अल्लाह की इस मेहरबानी को याद करो जब तुम एक दूसरे के दुश्मन थे, यानी इस्लाम आने से पहले, तो इसने तुम्हारे दिलों में एक दूसरे की उल्फत यानी मोहब्बत डाल दी और इसने तुम पर मेहरबानी की, और यानी उसकी मेहरबानी से तुम सब आपस में भाई भाई हो गए। सूरत आले इमरान की आयत है 103। तारीख़ इंसानियत इस बात की गवाह है कि इस्लाम से पहले अरब के लोग एक दूसरे के जानी दुश्मन थे। इनकी लड़ाइयाँ साल हा साल यानी कई सालों तक जारी रहती थीं, लेकिन इस्लाम कबूल कर लेने के बाद इन लोगों ने सिर्फ ईमान के रिश्ते को अहमियत दी, खून, रंग और नस्ल के फ़र्क को ख़त्म कर दिया। इसी ईमानी रिश्ते की वजह से सब आपस में भाई भाई बन गए। सब हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ईरान के रहने वाले थे। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का ताल्लुक़ हबशा से था। हज़रत सुहेब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रूम के रहने वाले थे। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद करदा ग़ुलाम थे। दूसरी तरफ बहुत से सहाबा कराम का ताल्लुक़ कुरैश के इंतहाई मुअज़्ज़ज़ कहते हैं इज़्ज़तदार ख़ानदानों से था, मगर इस्लाम के दायरे में दाखिल होने के बाद यानी मुसलमान होने के बाद ये तमाम चीज़ें, नेक्स्ट पेज पर आ जाएं बच्चों, बेमानी हो गई। सब एक दूसरे के साथ इज़्ज़त और एहतराम और बराबरी का सलूक करने लगे। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक आज़ाद करदा ग़ुलाम हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को मेरे आका, मेरे सरदार कहकर पुकारते थे। सलमान फ़ारसी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले बैत यानी घर का फ़र्द करार देते थे। इनके ताल्लुक़ की बुनियाद सिर्फ़ और सिर्फ दीन इस्लाम की वजह से थी। यानी इस पैराग्राफ में ये बयान किया जा रहा है बच्चों कि सहाबा कराम का ताल्लुक़ मुख्तलिफ़ मुल्कों से था, मुख्तलिफ़ रंग के थे, मुख्तलिफ़ नस्ल के थे, लेकिन जब इस्लाम कबूल कर लिया तो वो सब एक दूसरे को बहुत अहमियत देते थे और अपना भाई समझते थे, दीनी भाई। दौरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इस्लामी अखुवत की बेहतरीन मिसाल यानी भाईचारे की बेहतरीन मिसाल मवाक़ात हमारे सामने आती है।
مکہ کے مسلمان ہجرت کر کے مدینہ آئے تو ان کے پاس بنیادی ضروریات کا سامان تک نہ تھا۔ مکہ سے جب لوگ ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے تو ان کے پاس بیسک نیڈز پوری کرنے کے لیے بھی چیزیں نہیں تھیں، مگر مدینہ کے انصار نے، مدینہ کے جو لوگ تھے جو جنہوں نے مدد کی تھی ان کو انصار کہتے ہیں، اپنے مہاجرین بھائیوں کو اپنے گھر، مال، دولت اور سب قیمتی چیزوں میں سے برابر کا حصہ دیا۔ یہ اسلامی اخوت کی ایک بہترین مثال ہے جو دنیا کی تاریخ میں کہیں بھی اور نہیں ملتی۔ اسلامی عبادات بھی اخوت کی بہترین مظاہر ہیں، مثلاً پوری امت مسلمہ کا ایک کلمہ پڑھنا، باجماعت نماز ادا کرنا جس میں امیر، غریب، کالا گورا، آقا اور غلام سب ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ اسی طرح حج کے موقع پر ساری دنیا سے ایک کلمہ پڑھنے والے مسلمان ایک مرکز پر اکٹھے ہوتے ہیں، یعنی سعودی عرب چلے جاتے ہیں، خانہ کعبہ کے ارد گرد اکٹھے ہو جاتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی رنگ کے ہوں، کسی بھی نسل سے ہوں، کسی بھی ملک سے ہوں، کوئی بھی لینگویج بولتے ہوں، لیکن جو مسلمان ہیں وہ سب کے سب مسلمان جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، خانہ کعبہ چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کر ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ رمضان کے روزے رکھنا، یہ سب ملت اسلامیہ کی اتحاد کی یعنی یونٹی کی مثالیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد یعنی بہت سے مقامات پر اسلامی اخوت پر زور دیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا وَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ۔ ترجمہ: اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو ورنہ کمزور پڑ جاؤ گے اور تمہاری طاقت ختم ہو جائے گی، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، یعنی تمہاری طاقت ختم ہو جائے گی۔ سورۃ الانفال کی آیت اور اس کا ترجمہ ہے۔ ایک اور مقام پر قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا۔ ترجمہ: اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کرا دو، یعنی کہ اگر کچھ مسلمان یا دو لوگ آپس میں جھگڑا کریں تو دین اسلام ہمیں کیا حکم دیتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان صلح کرا دی جائے، دوستی کرا دی جائے، ان کے درمیان اچھا تعلق پیدا کر دیا جائے، ان کو جھگڑا ہوا اور ناراض نہ رہنے دیا جائے۔ سورۃ الحجرات کی آیت کا ترجمہ تھا۔ اگلی ہیڈنگ پہ آ جائیں، اسلامی اخوت کے تقاضے۔ تقاضے ہوتا ہے ریکوائرمنٹس، یعنی بھائی بننے کے لیے کیا کیا ڈیمانڈز ہیں، کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں۔ اسلامی اخوت کا تقاضا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی جان، مال، عزت کی حفاظت کرے۔ جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا اور نہ ہی اسے ظالم کے حوالے کرتا ہے۔ یعنی اگر کوئی مسلمان بے گناہ ہو اور وہ کسی ظالم کے ہاتھ لگ جائے تو دوسرے مسلمان کو چاہیے کہ اس کی مدد کرے اور اسے چھڑائے۔ جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری کرتا ہے۔ جو شخص کسی مسلمان کی تکلیف دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی تکلیف دور کرے گا۔ جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا یعنی اس کے رازوں کی حفاظت کرے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا، یعنی اس کی باتوں کی حفاظت کرے گا۔ نیکسٹ پیج پر آ جائیں بچوں۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے، یعنی بلڈنگ۔ عمارت کیا ہوتی ہے؟ بلڈنگ۔ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ اینٹیں ایک دوسرے سے جڑی ہوتی ہیں نا، یہ اس کی اگزامپل ہے۔ اسی طرح ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن کو مسلمانوں کے معاملات اور مسائل کی فکر نہیں، جن کو اپنے مسلمان بھائیوں کی فکر نہیں ہوتی وہ ان میں سے نہیں ہے۔ یعنی کہ وہ اپنے آپ کو کیسے مسلمان کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہو کہ ہمارے کچھ مسلمان بھائی جو ہیں وہ تکلیف کا شکار ہیں۔ اس کی مثال آپ اپنے ہمسایوں سے بھی لے سکتے ہیں، اپنے رشتہ داروں سے بھی لے سکتے ہیں کہ اگر ہم ان کی فکر نہیں کرتے، ہمارے دل میں ان کے لیے کوئی فکر نہیں ہے، کوئی ہمیں ان کی بات سوچ کے ان کی پریشانی کا ہمیں پتہ نہیں ہے، تو ہم خود کو کیسے اچھا مسلمان کہہ سکتے ہیں۔ اخوت کے اثرات۔ اخوت کا ایک بہت بڑا اثر یہ ہوتا ہے، یعنی بھائی چارے کا، بھائی بننے کا ایک بہت بڑا اثر یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسا اسلامی معاشرہ بن جاتا ہے، تشکیل پاتا ہے، یعنی بن جاتا ہے جس میں تمام مسلمان آپس میں پیار و محبت سے رہتے ہیں۔ اسلامی بھائی چارے سے غریب مسلمان کو نہ صرف مالی سہارا ملتا ہے، اسلامی بھائی چارے سے غریب مسلمان کو نہ صرف اسلامی بھائی چارے سے غریب مسلمان کو نہ صرف مالی سہارا ملتا ہے، یعنی کہ مال کے ذریعے بھی مدد مل جاتی ہے، بلکہ اس کے اعتماد میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جماعت کو پسند کرتا ہے، یعنی اکٹھے رہنے کو پسند کرتا ہے اور اس کی مدد کرتا ہے۔ جب مسلمان آپس میں
جب مسلمان آپس میں بھائی چارے سے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر اپنی مدد اور برکت نازل کرتا ہے۔ اسلامی اخوت سے اتحاد اور اتفاق یعنی یونٹی پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اسلام دشمن طاقتیں مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ جب مسلمان اکٹھے ہو کر رہتے ہیں، ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں، ایک دوسرے کی فکر کرتے ہیں، ایک دوسرے کی حفاظت کرتے ہیں، تو ان کو کوئی جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اس سے اسلامی معاشرہ ترقی کرتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں کی قوت یعنی طاقت، خوشحالی اور ترقی کرنے کا جو سیکرٹ ہے، راز کیا ہوتا ہے؟ سیکرٹ، وہ بھائی بھائی بن کر رہنے میں ہی ہے، پوشیدہ ہے یعنی چھپا ہوا ہے۔ اگر ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت اور اخوت کے جذبات نہ ہوں تو ہم منتشر ہو جائیں گے، یعنی بکھر جائیں گے، ادھر ادھر ہو جائیں گے، ایک دوسرے کی فکر نہیں کریں گے، اور اکیلی جیسے ایک لکڑی ہوتی ہے اس کو توڑنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن جو لکڑیوں کا گٹھا ہوتا ہے اس کو توڑنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ سیم اسی طرح اگر مسلمان اکٹھے ہو کر رہیں گے تو ان کو ختم کرنا یا ان کو نقصان پہنچانا مشکل ہوگا، لیکن الگ الگ رہیں گے تو یہ دشمنوں کے لیے بہت آسان سی بات ہے، اور دنیا میں ہماری حیثیت کچھ نہیں رہے گی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اخوت اور بھائی چارے کا عملی مظاہرہ کریں، یعنی کہ بھائی بھائی بن کر رہیں، اور اس سے دنیا میں عروج اور غلبہ حاصل کریں، یعنی کامیابی اور بلندی حاصل کریں، اور اسی کے ذریعے اپنی کھوئی ہوئی عظمت دوبارہ حاصل، اور اسی کے ذریعے ہم اپنی جو کھوئی ہوئی عظمت ہے وہ دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔